नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और हमारा सेगमेंट हुआ करता है वक्फे के बाद हिदायत की बात। हिदायत की बात के लिए चलेंगे हम अली भाई की तरफ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हिदायत की बात में अमूमन हम जो है हम आपको अक़वाल मासूमीन में से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो रोज़ आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। अगर चूँकि ये गम के अय्याम हैं, इनमें उनको भी साथ में रखेंगे, मगर हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ में कुछ चीज़ें जहाँ पर इश्क़ हुसैनी की मतलब इसको कहें कि जगह जगह पर मुख्तलिफ़ हवालों से वो ज़ाहिर होता है, तो उसको भी आपके सामने जो है वो उस इश्क़ को भी अपडेट करते चले जाएँ कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हमने कल गुज़िश्ता अपने प्रोग्राम के अंदर आपको जो है वो दोनों परचमों की तब्दीली जो कि हरमैन के ऊपर हुई, रायतुल हुसैन का जो परचम चेंज किए गए, उनकी जो है वो तब्दीली के जो मनाजिर थे, जो मोमिनीन हमारी गुज़िश्ता शब वो लाइव ट्रांसमिशन देखने से महरूम रह गए थे, उनकी खिदमत में उनको दोबारा पेश किया गया ताकि वो अपनी अज़ादारी कर सकें, उनकी आँखें अश्कबार हो सकें, सैयद शुहदा पर गिरिया कर सकें। चूँकि ये हमारी हम इसको अपनी ड्यूटी समझते हैं, इसको अपनी नौकरी समझते हैं। यही जो है वो हमारा काम है कि जितना भी इस गम को फैलाया जाए, जितने भी लोग इससे, चूँकि ये गम ऐसा है कि कोई भी जो इंसानी दिल रखता है अपने अंदर, वो इस गम से मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता। बड़ी अजीब बात है कि आज भी अगर आप देखें तो ये चीज़ बआसानी आपके मुशाहिदे में आ जाएगी कि जैसे ही मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। हक़ एक तरफ आ जाता है और पूरी दुनिया का बातिल और नजस जो है वो एक तरफ निजासतें जमा हो जाती हैं। अब उसमें किसी भी शक्लों में लोग हों, चाहे वो आपकी सफ़ों में बैठे हुए लोग हों, अपने को कलमा गो कह रहे हो या ना कह रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि बाज़ जगहों पर मुख्तलिफ़ जो है वो टेलीविज़न चैनल्स पे बैठ के वो अगर इमाम हुसैन सलाम के ऊपर मतलब उनकी मजाल नहीं कि वो उनके लिए कुछ कहें, मगर उनके मिशन के ऊपर हमला करते हैं, वो मजलिस व मातम के ऊपर एतराज़ करते हैं, वो उनके गम को, उनके मिशन को रोकना चाहते हैं। चूँकि यज़ीद ने पहले कोशिश की कि वो इमाम हुसैन सलाम को और उनके आल व अयाल को कत्ल करके इस मामले को रोक दे और इस्लाम का जो है वो ख़ात्मा कर दे, मगर जब उसने देखा कि वो नाकाम रहा तो उसकी औलादें इस मिशन पर जुट गईं कि वो इमाम हुसैन सलाम के मिशन को, जो कि अज़ादारी के अंदर पिना है, जब तक अज़ादारी है, जब तक इमाम हुसैन सलाम का गम है, जब तक इस्लाम की वो बका का ज़ामिन है, तो वो इस्लाम को डायरेक्ट हदफ नहीं करार दे सकते, ज़बानों से नहीं कह सकते, चूँकि लिबादा इस्लाम का उड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो इमाम हुसैन सलाम के मिशन पे हमलावर होते हैं। जैसे ही मुहर्रम आता है वो फ़ौरन ही जो है वो चारों तरफ से जहाँ जहाँ पर भी बातिल है, जहाँ जहाँ पर भी फ़साद है, जहाँ जहाँ पर भी जिस्म में, जहाँ जहाँ भी क़ल्ब के अंदर फतूर और निजासत मौजूद है, आप देखेंगे कि वो जो है वो उनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। वो फ़ौरन जो है वो उनकी जो आप कहेंगे कि प्रोपेगेंडा मशीनरीज़ हैं वो ऑन हो जाती हैं, वो शुरू हो जाते हैं इस मिशन के ऊपर हमलावर। मगर हमने भी तहिया कर रखा है कि जहाँ पर भी बातिल जमा होगा वहाँ पर हक़ ज़रूर उसके सामने आएगा और हम अपना काम करने से बिल्कुल भी जो है वो दस्तबरदार नहीं होंगे। आज भी हम एक छोटा सा क्लिप लेकर आए जो कि इश्क़ हुसैनी से सरशार है और कुछ ही लम्हात के बाद जो आप हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर उसको देख सकेंगे। इराक़ के इलाके अल महमूदिया के अंदर एक बहुत बुलंद बाला टावर, जो कि बहुत ही कई 100 फीट आप उसको अपनी आँखों से देख पाएंगे, उसके ऊपर जाकर इमाम हुसैन सलाम का नाम का लिखा हुआ परचम लहराना, ये इश्क़ हुसैनी का एक मतलब एक मुख्तलिफ़ रंग हैं। इमाम हुसैन सलाम के इश्क़ के मुख्तलिफ़ रंग हैं। जो लोग कहते हैं कि जी शियों ने इमाम हुसैन सलाम को कत्ल किया था, तो हम तो उस वक़्त भी अक़लियत में थे, आज भी हैं, तो उस वक़्त हमारा सवाल ये है कि अक्सरियत क्या कर रही थी। और झूठ कभी भी जो है ना वो पर्दे डालने से जो है वो नहीं रुक पाता। आप इश्क़ जो है और आप हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये एक बहुत ही बुलंद बाला टावर है। इसके ऊपर एक हुसैनी जवान जो कि हुसैनी सोल्जर है, वो एक जज्बे के साथ ये इमाम हुसैन सलाम के इश्क़ के मुख्तलिफ़ रंग हैं, ये उसके ऊपर जा रहा है और पूरी महमूदिया में ये ऐलान हो जाएगा, मतलब कि ये चूँकि ये जो सरज़मीनें हैं जहाँ पर नफूस क़ुद्सिया मदफून है, हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या साकिन करबला, इमाम हुसैन सलाम आप करबला में यानी कि रिजत तक तो साकिन हैं, तो हम आप पर सलाम करते हैं कि आप इस साकिन करबला, आप पर हमारा सलाम हो। तो ये तमाम जो सरज़मीन है ये मोहम्मद व आले मोहम्मद की सरज़मीन है, ये उनके आशिक़ों की सरज़मीन है। गो के इन सरज़मीनों पर मोहम्मद व आले मोहम्मद के आशिक़ों के ऊपर बहुत शदीद तरीन जुल्म होते हुए चले आए हैं, मगर खुदा का वादा था कि वो एक ज़माने में मुस्तज़अफ़ीन को जो है वो मजबूत करेगा, उनको ताकत अता करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस दौर के अंदर पैदा हुए हैं, हम
ہم اس دور کے اندر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، ہم اس دور کے اندر ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اور شعور حاصل کیا ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں مستضعفین کو جو کہ جہاں پر ایک زمانے میں امام حسین السلام کا نام نہیں لے پاتے تھے لوگ، جو کہ حب علی کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، اور جہاں پر ظاہر ہو جاتی تھی وہاں پر اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، جو کہ ڈھونڈ کے سادات عظام کو قتل کیا گیا، ڈھونڈ کے مومنین کو، جن کے قلبوں کے اندر، جن کے دلوں کے اندر مولا علی علیہ السلام کی محبت تھی، عاشقان آل محمد تھے، ان کو بلا تفریق جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں وہاں پر شیعہ و سنی کی بحث نہیں ہوتی، جو شخص بھی امیر المومنین علیہ السلام کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کے اوپر شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، مطلب جو بھی اس خاندان کے عشق میں پایا گیا گو کہ اس کو قتل کیا گیا۔ مگر الحمدللہ یہ وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی جب یہ اس جھنڈے کو لہرائے گئے تو میں آپ کو پھر دوبارہ نشاندہی کروں گا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزم کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں، مگر آج وہ دور ہے کہ الحمدللہ خدا کا وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک زمانے میں مستضعفین کو قوت عطا کرے گا۔ پوری دنیا کے اندر جو لوگ مستضعف قرار دیے گئے تھے، جو کمزور کر دیے گئے تھے، خدا ان کو طاقت دے رہا ہے، اور اس وقت الحمدللہ پوری دنیا کے اندر، پوری مسلم دنیا کے اندر جو سب سے مضبوط جو گروہ، جو حکومت ہے، جو اس کے سے ملحق گروہ ہیں وہ شیعوں کے ہیں، اور پوری دنیا ان کی پاک بازی کو اور ان کی جو ہے وہ طہارت کا اقرار کرتی ہے، ان کے سچے ہونے کا اقرار کرتی ہے، ان کی قوت کا اقرار کرتی ہے، ان کا لوہا مانتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جذبہ یقیناً وہ شخص جو کہ نام نہاد دعوے دار ہو کہ ہم امام حسین السلام کو جی ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم بھی ماننے والے کبھی ایسا کام نہیں کرتے، یہ کام وہی کرتے ہیں جو مانتے ہیں، جو امام حسین السلام کے نام پر اپنی زندگیوں کا، اپنے نفسوں کا سودا کر چکے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ بیچ دیا ہے امام حسین السلام کے نام پہ۔ وہ ہر لحظے امام حسین السلام کے عشق کی قیمت ادا کرنے کو تیار رہتے ہیں، اور دعا گو رہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو ہے وہ بستر پہ جو ہے وہ موت نہ دے، ہم کو جو ہے امام حسین السلام کے نام پر جو ہے وہ ہمارے اپنے پورے کپڑے ہمارے سرخ کر اور اپنے بارگاہ میں ہمیں اس طرح بھلا کہ ہم سر سے پیر تک اس کے عشق میں، خون میں ڈبو دیے جائیں۔ پروردگار ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت قرار دے۔ یہ مستبعد بہت سارے لوگ ہیں جن کی حسرت ہے، ہم ایک مرتبہ پھر دعا کریں گے کہ جن کی یہ حسرت ہے ان کو خدا جو ہے وہ شہادت کے درجے سے نوازے، اور آپ سے گزارش کریں گے تمام مومنات سے، مسلم و مسلمات سے، کہ وہ اس کے اوپر آمین ضرور کہیں، کیونکہ کبھی بھی جو ہے وہ موت سے اور شہادت سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور شہادت کے مراتب کے اندر تو قرآن نے صریحاً کہا کہ خبردار شہید کو مردہ نہ کہنا، وہ تو ہمارے تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں، وہ تو ہمارے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ تو ایک اس طرح سے مر جانا اور ایک امام حسین السلام کے نام پہ مار دیا جانا بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی معراج ہے، جو اس کو درک کر لیتا ہے، جو اس کے پا لیتا ہے، وہ نہیں پھر وہ زندگی کے کسی معاملے میں ڈرتا نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بلند و بالا ٹاور ہے، اس پر چڑھنے میں یوں بھی ایک انسان کو خوف آئے، مگر ایک عشق ہے، ایک ایسا عشق ہے جو کہ آپ نے دیکھا کہ جب نمرود نے جلایا اور جناب ابراہیم کو اس کے اندر جو ہے وہ منجنیق میں جھلا کے پھینکا گیا، تو وہ کیا تھا؟ وہ عشق ہی تو تھا کہ ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ خدا کا نام لے کے داخل ہو گئے اور وہ گلزار بن گئی۔ تو یہاں پر بھی عشق نظر آ رہا ہے، یہ ابراہیمی عشق ہے، یہ اسماعیلی عشق ہے، یہ جو ہے وہ ان کی نسلوں سے ہوتا ہوا عشق ہے، یہ حسینی عشق کہلاتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جس سے سرشار ہمارے نوجوان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں زندگی کی بازی لگاتے ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ چیزیں اس لیے دکھاتے ہیں، ہم اس لیے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے غلط پروپیگنڈے میں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ آئیں اور یہاں پر آ کر محمد علیہ محمد کے علوم کی طہارت کو جو ہے وہ محسوس کریں، اس کے لطف کو، ان کے کرم کو محسوس کریں، ان کی جاذبیت کو دیکھیں۔ آپ لوگوں کے کہے میں مت آئیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، وہ آرزو کرتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں۔ دشمن بنو امیہ آئی، بنی عباس آئی، خاک میں مل گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ان جیسے چھوٹے چھوٹے یزید بھی تباہ ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کو جو ہے وہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اب الحمدللہ جیسے ہم نے کہا کہ اب اس وقت مستضعفین کے لیے طاقت کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں خدا حسینیوں کو طاقت عطا کر رہا ہے۔ یقیناً کہ ہمارے آبا و اجداد، آبا و سلف جو ہے تمام مستضعفین میں شمار ہوئے، اور بہت ہی بے پناہ تشدد، بے پناہ ظلم سہتے ہوئے اس مکتب کو سینہ بسینہ جو ہے وہ یہاں تک لے کر آئے۔
مگر اب ظاہری بات ہے انسانی معاشرے نے ترقی بھی بہت کر لی، بہت سارے وسائل ہیں جس کو کہ اب باطل جو ہے وہ روک بھی نہیں سکتا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے فیض حاصل کریں، ان سے مستفید ہوں اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ تبلیغات میں اور جو ہے وہ وسعت پیدا کریں۔ مجھے بہت خوبصورت جملہ جو ہے وہ آیت اللہ مصباح یزدی کا یاد آ رہا ہے، جس میں وہ اپنی کتاب ثقافتی یلغار کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے جسموں کو قید کیا جاتا تھا، لوگوں کے جسموں کو قید کیا جاتا تھا مگر ان کی روحیں آزاد رہتی تھیں۔ جسمانی موت دی جا سکتی ہے شیعوں کو، محمد آل محمد کے ماننے والوں کو، مگر روحانی روح کو ان کی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ روح جو ہے وہ ان کا جو احساس ہے، جو ان کا مکتب ہے، جو ان کی فکر ہے، وہ ہمیشہ لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتی رہے گی، چاہے ان کے جسموں کو قید کیا جائے یا ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ تو وہ وہی لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جسموں کو قید کیا جاتا تھا مگر روحیں آزاد رہتی تھیں، مگر آج جو میڈیا کے ذریعے سے جو نیگیٹو میڈیا ہے، جو منفی، جو کہ دشمن کا ایک سب سے بڑا جنگ کا اعلی کار ہے، ان کا حریف ہے، اس کے ذریعے سے جو مومنین کی، جو ہمارے بچوں کی، جو ان کے کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ثقافتی جلغار ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، جو ان کو فحشا میں اور مختلف چیزوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت کی طرف وہ تلقین کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں جب روحیں آزاد ہوتی تھیں، جسم قید ہوتے تھے، اب جسموں کو آزاد چھوڑ دیا ہے مگر روحوں کو قید کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ہوشیار کرنا ہوگا کہ ہم بظاہر اپنے کو جسمانی طور پر آزاد تو محسوس کریں مگر ہماری روح گرفتار ہو، ہمارے آئیڈیلز چینج ہو جائیں، ہمارے جن کو خدا نے اسوہ بنا کر، ہمارے رول ماڈل بنا کر بھیجا تھا، مگر ہمیں ان کی زندگیوں کے بارے میں سے کچھ معلوم نہ ہو، ان کے باقاعدہ پورے نام اور شجرے تک یاد نہ ہو، اور ہم جو ہے وہ اپنے کو ایک آزاد انسان محسوس کر رہے ہوں، حالانکہ ہم طاغوت کے شکنجے میں گرفتار ہوں، ہماری روح بیمار ہو جائے، ہم اس میں گرفتار ہو جائیں۔ ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا۔ ہم نے ایک عشق حسینی کی چھوٹی سی جھلک دکھائی، اور جیسے بھی یہ دن گزریں گے ہم اس میں دیکھیں گے کہ مختلف حوالوں سے مطلب کہاں پر امام حسین السلام کے عشق میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جو بھی ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج 2 محرم ہے اور 2 محرم کا دن ورود کربلا کا دن، ورود امام حسین السلام کا دن ہے۔ کربلا میں آج امام حسین السلام کی آمد ہوئی تھی، آج آپ کربلا پہنچے تھے، ہمیشہ کے لیے ساکن کربلا ہو گئے۔ تو آج اس کے اوپر گفتگو کریں گے، آن لائن گیسٹ کو بھی لینے کی کوشش کریں گے، آپ کی بھی لائیو کال کھولیں گے، آپ سے بھی پرسہ لیں گے، آپ کو بھی پرسہ دیں گے۔ یہ تمام گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ناظرین جاری و ساری رہے گا۔ ابھی فی الحال ہمیں ایک مختصر سی بریک پہ جانا ہوگا، بریک سے واپس آئیں گے تو سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک کے اوپر۔